بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک انصاف کے برکر بہت افسردہ ہیں کہ پارٹی نشان چھن گیا۔ پی ٹی آئی لیڈرز اب آزاد الیکشن لڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ آزاد جیتنے والوں کو نون لیگ یا پرویز خٹک یا جہانگیر ترین کی پارٹیوں میں سے کسی ایک میں شامل کرانا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اگر کوئی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتتا تو اسے تو فلور کراسنگ کرا کے دوسری پارٹیوں میں شامل نہیں کرایا جا سکتا تھا۔ لوگ اب یہ بھی کہیں گے کہ 2018 میں بھی تو جہانگیر ترین کا جہاز چلا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے آزاد امیدواروں کو تحریک انصاف میں شامل کرایا تھا۔ آئین اور قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک آزاد جیتنے والے کو اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت دیں، خواہ آپ جہاز پر سوار ہو کر جائیں یا پیدل۔ آزاد جیتنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی مجھے شامل کرانا چاہتی ہے کیا وہ نمبرز پورے کر کے اقتدار میں آ بھی جائے گی یا نہیں۔ اس میں کوئی چیز خلاف قانون نہیں۔ خلاف قانون یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو غائب کر دیں، اسے کہیں کہ اگر تم اس پارٹی میں شامل نہ ہوئے تو تم پر اور تمہارے خاندان پر کئی مقدمے قائم کر دیے جائیں گے، تم جیل جاؤ گے، تمہارا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک جیسا ہے۔ چیف جسٹس نے کچھ دن پہلے معروف صحافی عمران ریاض خان کے مقابلے میں مطیع اللہ جان کی مثال دی۔ اغوا کسی کا بھی ہو، کتنی ہی دیر کا ہو، وہ قابل صد مذمت ہے۔ عمران خان کے دور میں مطیع اللہ جان جب اغوا کیے گئے تو انہیں فوری طور پر بازیاب کرا لیا گیا، یا عمران ریاض خان کی طرح وہ کئی مہینے غائب رہے اور جب واپس آئے تو زبان لکنت کا شکار تھی اور حلیہ یکسر بدل چکا تھا۔ عمران خان کے دور میں ہرگز سیاسی مخالفین کے ساتھ یہ سب نہیں ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ حالانکہ جنرل باجوہ ہی اس وقت آرمی چیف تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان تھے۔ وہ شریف بندہ خواہش کے باوجود نواز شریف کا اے سی نہیں اتروا سکا، اور اب جب شریف خاندان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے تو سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم کا شکار سیاسی لیڈروں کی شکلیں نہیں پہچانی جاتی۔ کیا 2018 میں جہانگیر ترین کی بات نہ ماننے والے غائب کر دیے گئے تھے؟ کیا 2018 میں الیکشن آئینی مدت سے باہر نکال دیے گئے تھے؟ میں ایک اور بات بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ حق پر قائم ہو تو انہیں فوراً کامیابی مل جانی چاہیے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے زیادہ کون حق پر ہو سکتا تھا؟ نہ صرف یہ کہ انہیں شہید کر دیا گیا بلکہ بنو امیہ کے دور میں سرکاری ممبروں سے ان پر سب و شتم ہوا کرتا۔ ایک طویل عرصہ اہل بیت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ لعنت ملامت ہوتے سنی اور صبر سے کام لیا، حالانکہ وہ تاریخ کی پاکیزہ ترین ہستیوں میں سے ایک تھے۔ عمران خان کی کیا حیثیت ہے؟ عمران خان ایک گناہگار آدمی ہے جس میں بہت سی خامیاں ہیں۔ اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تنازع میں میں عمران خان کو حق پر سمجھتا ہوں۔ تو کیا حق پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو فوراً ہی کامیابی مل جانی چاہیے؟ عمران خان کی تو بساط ہی کچھ نہیں۔ حضرت امام حسین سے زیادہ کون حق پر قائم تھا؟ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیا انہیں فوری فتح نصیب ہوئی؟ کیا انہیں شہید نہیں کر دیا گیا؟ حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ تحریک انصاف والے چاہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت حق پر قائم ہے تو اسے فوری فتح مل جانی چاہیے، اسے اس طرح حکومتی جبر کا نشانہ نہیں بننا چاہیے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حکومتوں کا جبر بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمانہ انداز میں شہید کر دیا گیا، بلکہ یہ بیانیہ بھی جاری کیا گیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حماقت سے شہید ہوئے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ طائف میں کیا ہوا تھا؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نہ بہا؟ بدترین تذلیل نہ کی گئی؟ عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں، ایک گناہگار آدمی ہے، لیکن اس کے دل میں خلوص ہے اور وہ منافق نہیں اور نہ دولت کا بھوکا ہے۔ فلسطین میں کیا حماس حق پر قائم نہیں؟ کیا اسرائیل ظالم اور غاصب نہیں؟ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکا گیا جب سعودی عرب اور ساری عرب دنیا نے یا تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا یا تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ پاکستان میں بھی ایک بیانیہ تشکیل دیا جا رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور یہ بیانیہ بھی ختم نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں یہودی اور عرب تقاریب میں میوزک پر اکٹھے ڈانس کرنے لگے، ایک دوسرے کو کزن کہنے لگے۔ حماس سے زیادہ کون جانتا تھا کہ طوفان الاقصی کے نتیجے میں اسرائیل غزہ کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہیں پتا تھا کہ یہ ان کی تقدیر ہے۔ انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا، انہوں نے اپنی اولادیں اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھی اور صبر سے کام لیا۔ اسرائیلی فوج جب غزہ میں دنیا کے بہترین ہتھیاروں کے ساتھ داخل ہوئی تو حماس نے ایسی مزاحمت کی کہ تاریخ میں مثال نہ ملے گی۔ نہ صرف یہ کہ عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، بلکہ یہ بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کیا جاتا تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ حالانکہ پی ڈی ایم کے دور میں ڈالر اور تیل 300 کا ہوا، آج تک روپے کی قدر بحال نہیں ہو سکی۔ تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بنائی گئی۔ رسول بخش رئیس صاحب نے لکھا کہ 76 وزراء کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ تشکیل دی گئی۔ 1 درجن سیاسی جماعتوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا۔ عمران خان کی بیوی پر حملے کیے گئے،
گئے اور اس کے سابق شوہر کے ذریعے حملے کروا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ شریف خاندان اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو پھولوں کے ہار پہناتے، اسے کہتے آؤ ہماری امپائر کا خاتمہ کرو اور حکومت کرو، اور ہم ویرانوں میں جا کے اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں بھی کئی خامیاں تھیں، مثال کے طور پر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس اسے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، لیکن جب آرمی چیف جنرل باجوہ ہی وزیر اعظم کو گمراہ کرنے میں تلا ہوا ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان نے اکبر بابر، فیاض الحسن چوہان اور پرویز خٹک جیسے گھٹیا لوگ اکٹھے کیے، نیچ لوگوں نے پھر یہی کرنا تھا۔ میاں محمد بخش نے فرمایا تھا نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ لیکن میں اس لیے عمران خان کو بے قصور سمجھتا ہوں کہ اسے مجبوراً سیاست میں آنا پڑا، اس لیے کہ قحط الرجال کا سامنا تھا اور لٹیرے اکٹھے ہو کر 7 دہائیوں سے ملک کو لوٹ رہے تھے، ورنہ اصلاً عمران خان سیاست کا آدمی تھا ہی نہیں، وہ مردم شناس نہیں جو شخص پنکی پیرنی کو اپنا روحانی استاد مان لے اور یہ بھی نہ سوچے کہ جو عورت ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے شخص سے نکاح کا منصوبہ بنائے اور اس کا شوہر بھی راضی ہو جائے تو وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ میں عمران خان سے کئی بار ملا ہوں، اس کے اندر یہ بات دیکھی کہ اگر کوئی شخص اپنی خوبیاں اس کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ مان لیتا ہے، خواہ اندر سے وہ شخص کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو۔ ایک سے ایک گھٹیا آدمی سے اسے واسطہ پڑا کہ یہ معاشرہ ہی ایسا ہے۔ میں خود کہتا رہا ہوں کہ عمران خان آرمی کی سپورٹ سے اقتدار میں آیا، لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عمران خان ایسا نہ کرتا تو انہوں نے اسے ایک بار بھی اقتدار میں آنے نہیں دینا تھا۔ جنرل باجوہ نے 2018 میں ہی نواز شریف کو دوبارہ لے آنا تھا۔ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر اقتدار میں آنے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 200 مقدمے، بدترین کریکٹر اسیسینیشن اور پوری قوت کے ساتھ اس کی پارٹی توڑ دی گئی۔ میں عمران خان کو آج حق پر سمجھتا ہوں اور میری سپورٹ اس کے ساتھ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ججز بحالی تحریک 2 سال تک کامیاب نہیں ہو سکی تھی اور کئی بار مایوسی کے فیزز آئے تھے، اس کے باوجود آج میں مایوس نہیں۔ جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، بہترین تدبیر اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ مجھے رتی برابر شبہ نہیں کہ شریف خاندان اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں اس کے سپورٹرز بری طرح ذلیل ہوں گے۔ جو اس وقت حالات ہیں، جتنا قرضہ چڑھ چکا ہے، سیاسی استحکام کے بغیر ان کا باپ بھی یہ ملک نہیں چلا سکتا اور سیاسی استحکام آ نہیں سکتا اگر عمران خان جیل میں رہے۔